ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ جو ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں، لیکن اس دفعہ جب انگلینڈ آئی ہیں تو مسلسل خبروں میں ہیں، اور یہ خبریں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کبھی ایف آئی اے ان کو نوٹس دیتی ہے، کبھی ان کا گلہ ہوتا ہے شہزاد اکبر کے ساتھ، اور اب ایک نئی ڈیولپمنٹ کہ ان کے شوہر کو تنگ کیا جا رہا ہے. حریم، آپ کے شوہر کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا غصہ آپ پہ کہ آپ کی فیملی تک پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جب ہم کسی کا کچھ پرسنلی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم جو ہے تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، گرانے کے لیے نا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اور انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے بہت پوزیسو ہوتے ہیں، پھر اس کو صحیح دل پہ جا کے چوٹ لگتی ہے. تو ان کو اتنا نہیں پتا، بے وقوف انسان. میں تو بے وقوف ہوں گی. آپ کے دل پہ چوٹ لگ گئی ہے؟ میرے دل پہ چوٹ ہی نہیں لگی. میں نے ابھی بھی الحمدللہ میں نے نیچے کیفے میں کھانا انجوائے کیا، اپنے میاں سے بات کی. اپنے میاں کو میں نے بولا کہ جو ہے تو فتنے ہوتے رہیں گے، آپ نے اسٹرانگ رہنے. اور الحمدللہ وہ اسٹرانگ ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈرتے تو وہ ہیں جو کہ کرمنل ہوتے ہیں، تو ہم کرمنل ہیں ہی نہیں، ہم جرائم پیشے ہیں ہی نہیں، تو ہم کیوں ڈریں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ کو؟ میرے میاں کے بارے میں کہ یہ بطخوری اور شراب نوشی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں. تو میں تو یہ مطلب ان کے کریکٹر کی گواہی خلفاً دے سکتی ہوں. ان کے دوست آ کے خلفاً دے سکتے ہیں کہ وہ لڑکا جس نے ہاتھ میں سگریٹ نہیں پکڑا، اور اس کا فیس ماشاءاللہ اتنا معصوم فیس آپ کو بطخوری والا نظر آ رہے ہیں. نہیں، جو مطلب آپ کو پتہ ہے آپ جتنے بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا ایک مکروہ فیس ہوتا ہے. آپ کے فیس سے وہ مکروہ مطلب ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے. کون سی ان کی بات مصدقہ ہے؟ آج تک کسی آئی جی، ایس پی، ایس ایس پی پہ تو یہ نہیں کیا کہ فلاں فلاں چکلوں کی کمائی ان کو جاری ہے، یا فلاں فلاں جو ہے جتنے بھی شیشہ کیفے ہیں ان کی کمائی. یہ تو الزامات ہیں نا ان پہ. الزامات ہیں، لیکن میرے پاس تو اتھینٹک پروف ہے نا. اچھا، یہ جو تو آپ وہ پروف سامنے لا سکتی ہیں؟ میں بالکل لا سکتی ہوں. میرے میاں کے اگینسٹ یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. اگر جس دن انہوں نے ثابت کر دیا نا تو میں اپنے آپ کو گنجا کر دوں گی. یہ کبھی نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ میرے میاں اتنے کریکٹر ماشاءاللہ ان کا اتنا صاف کریکٹر ہے کہ ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ان پہ آج تک ایک سنگل اپلیکیشن تک نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ تو بڑی طاقتور سمجھی جاتی ہیں. ہمارا عام تاثر یہی ہے کہ وزراء اور یہ سارے اہم لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مجھے ٹارگٹ نہیں کر سکے. میں یہاں سے ڈپورٹ ہوئی نہیں ہوئی، مجھے این سی اے نے بلایا، مجھے ہوم آفس نے بلایا، یہاں پہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ. میں نہ تو مجھے کسی نے روکا، نہ مجھے کسی نے ٹوکا، نہ مجھے انویسٹیگیٹ کیا، نہ مجھے کسی نے ٹرول کیا، کچھ بھی نہیں کیا. میں یہاں سے بہت سارا محبت، پیار، پیسہ، خلوص اور بہت ساری چیزیں لے کے جا رہی ہوں. اور کیا کہتے ہیں، میرا کچھ نہیں کر سکے. لیکن جب میرا کچھ نہیں کر سکے تو ان کو بلال کو ٹارگٹ بنایا. بلال کو ٹارگٹ اس لیے بنایا کہ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آیا، میں سرخرو ہوئی. اور ایف آئی اے کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ لیٹر تو لکھ رہے ہو، لیکن لیٹر کی اوقات یہاں پہ ڈسٹبن ہوگا. تو ان کو میرے ہر چیلنج سے ہار گئے. جب میری ہر بات مطلب جو تھی، میں نے کہا آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، وہ میرا کچھ نہیں کر سکے. میں نے کہا یہاں پہ میں الحمدللہ پروٹیکٹ ہوں اور بہت سیفلی یہاں سے میں ایگزٹ کر رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ان کے دل میں تو چبھیں گی نا. یہ بھی کہا جاتا تھا شاید آپ تبدیلی کی سپورٹر رہی تھی پہلے، کوئی ایسی بات تھی کوئی خان صاحب کو؟ میں بتاؤں، اگر ایف آئی اے کو میری بات سنے، خان صاحب سے مجھے گلہ شکوہ، ٹھیک ہے، خان صاحب نے کہا تھا ایف آئی اے بالکل میرے ساتھ منسلک ہو کے کام کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. ایف آئی اے کو جھوٹ سکھایا خان صاحب نے. ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، کیا رپورٹ آپ آج تک آپ کو دی ہے، یا کیا آپ کو کوئی اتھینٹک چیز وہ کر سکیں؟ ایک مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے بہت مطلب کر رہے ہیں، مطلب تنگ کر رہے ہیں. جو کہ میں تنگ نہیں ہو رہی، میں مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوں الحمدللہ. میں کل کسی اور کنٹری جا رہی ہوں انجوائے کرنے کے لیے، بٹ پھر میرے وہ یہ ایف آئی اے کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا یا بلیک میل کرنا. تو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میری فیملی کو بلیک میل کر رہے ہیں. تو آپ تبدیلی کی سپورٹر رہی ہیں طریق انصاف کی؟ تبدیلی کی میں سپورٹر رہی ہوں، لیکن ہم مایوس تو ہوتے ہیں کبھی کبھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ان کی جو مطلب کارکردگی ہے وہ زیرو ہے. تو آپ مطلب آپ بھی طریق انصاف سے ڈس اپوائنٹ؟ کافی حد تک ڈس اپوائنٹ ہی ہیں، اب کیا کریں. اچھا، ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جو اب میرے پیچھے پی ٹی آئی والے پڑ جائیں گے، پلیز جو بولتی ہوں سچ بولتی ہوں، حق بولتی ہوں. پاکستان کب جا رہے ہیں؟ پاکستان میں جب میرا دل کرے گا تو جاؤں گی نا. کہتی دیکھتی ہوں اور کتنا میرے اگینسٹ یہ مہم چلا سکتے ہیں. تو جب یہ ساری اپنی مہم کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد میں جاؤں گی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے تو ان کو بتاؤں گی کہ اب آگے ہوں. سنا کچھ آپ کے پاس ویڈیوز آڈیوز بھی ہیں، کوئی ایسی کہانی ہے؟ ہم نے کہانیاں سنتے ہیں نا. یہ
میرے پاس جن کی آڈیو جن کی ویڈیو ہوگی وہ جب میں دوں گی تو ان کو لگ پتہ چل جائے گا پھر کہ یہ کیا یہ جو میرے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسپیشل برانچ کے لوگ یا جو وہاں کے ڈی آئی جی ساؤتھ یا جو ادھر ادھر کے جو بھی منشی چپڑاسی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جب میں ننگا کروں گی پھر ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کیسے بطخوریاں کہاں سے ہوتی ہیں اور کیسے آپ لوگوں نے کراچی کو گندا کیا ہوا ہے اور کیسے آپ لوگ ساتھ میں ملوث ہیں. پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا اور پھر ان لوگوں کو اوقات سمجھ میں آئے گی. آپ کے اثاثے کتنے ہیں؟ میرے اثاثے الحمدللہ بس کھانا پینا خوش رہنا زندگی کو انجوائے کرنا گھومنا پھرنا. اس سے اچھی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی لنڈن میں ہو آپ کبھی ٹرکی میں ہو آپ کبھی کیا کہتے ہیں کس کنٹری میں ہو کبھی کس کنٹری. تو میرے خیال میں گھومنا پھرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اور پھر جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ پیار ملے اور آپ پھر کسی بھی کنٹری میں جاؤ اور آپ کو خود سے کچھ خرچ بھی نہ کرنا پڑے اور آپ کو جو ہے تو ساری چیزیں ریڈی ملیں تو میرے خیال میں یہ آپ کے احساس ہی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اتنے ہیں کہ کتنے گھر ہیں؟ اتنے ہیں کہ 2-3 ہزار پہ بک کے فیک رپورٹس نہیں بناتے. اچھا. یا 3-4 ہزار پہ بک کے یہ فیک رپورٹس کسی کے اگینسٹ نہیں بناتے. اچھا.